ایک لڑکا رشتے کے لیے لڑکی کو دیکھنے گیا۔ لڑکے کو لڑکی پسند آئی تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا آپ کے والد کی حیثیت ہے کہ وہ شادی میں کار دے سکے؟ لڑکی: میرے ابا کی حیثیت تو ہوائی جہاز دینے کی ہے، کیا آپ کے ابا کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ بیوی نے کال کی: خان صاحب کہاں ہیں آپ؟ پٹھان نے کہا: گل بانو، تمہیں وہ جولر شاپ یاد ہے نا جہاں سے تمہیں ایک ڈائمنڈ سیٹ بہت پسند آیا تھا؟ بیوی: ہاں یاد ہے۔ پٹھان: اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ لے سکا۔ بیوی: ہاں ہاں جان یاد ہے۔ پٹھان: اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن جان میں تیرے لیے ہی ضرور خریدوں گا۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے: ہاں جانو میری جان، مجھے سب یاد ہے۔ پٹھان بولا: اس کے ساتھ والی دکان سے نسوار خرید رہا ہوں۔ ایک پٹھان نے سرکاری زمین پر غیر قانونی دیوار بنائی۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ کچھ ایسا کرو کہ دیوار پرانی لگے۔ پٹھان نے دیوار پر لکھ دیا کہ ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک امریکن لاہور آیا، وہ ٹیکسی میں بیٹھا جس کا ڈرائیور پٹھان تھا۔ امریکن بولا: یہ شاہی قلعہ کتنے دن میں بنا؟ پٹھان: 1 ماہ میں۔ امریکن: ایسا ہمارے ملک میں 2 ہفتوں میں بن جاتا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد پھر پوچھا: یہ وابڈا ہاؤس کتنے دن میں بنا؟ پٹھان: صرف 2 ہفتے میں۔ امریکن: ہمارے ملک میں تو 3 دن میں بن جاتا ہے۔ مینار پاکستان کے پاس سے گزرے تو امریکن بولا: یہ کتنے دن میں بنا؟ پٹھان بولا: کوئی پتہ نہیں، صبح تو نہیں تھا۔ ایک پٹھان نے بچے کا نام امریکہ رکھ لیا۔ کچھ لوگوں نے حیرانگی سے پوچھا: خان صاحب، امریکہ ہمارا دشمن ہے اور آپ نے اپنے بچے کا نام ہی امریکہ رکھ دیا؟ پٹھان جوش سے بولا: ہم دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امریکہ کا باپ ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس 2 طوطے تھے۔ ایک ہر وقت تسبیح کرتا رہتا تھا اور دوسرا ہر وقت سجدے میں تھا۔ ان کے ہمسائے کے پاس ایک طوطی ہوتی تھی جو بہت شرارتی تھی اور سب کو تنگ کرتی تھی، اور وہ آدمی اس سے بہت پریشان تھا۔ ایک دن اس نے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی پریشانی بتائی تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے اپنی طوطی کو میرے طوطوں کے پاس بھیج دو، شاید وہ سدھر جائے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جب اس طوطی کو طوطوں کے پنجرے میں چھوڑ گیا تو تسبیح کرنے والا طوطا تسبیح چھوڑ کر سجدے والے کو طوطے سے بولا: اٹھ مٹھو اٹھ، دعا قبول ہو گئی ہے۔ داماد: ساس سے: میں آپ کی بیٹی سے بالکل نہیں خوش ہوں۔ ساس: نصیب کی بات ہے، یہاں تو اس سے پورا محلہ خوش تھا۔ ٹیچر: ٹائٹینک کیسے ڈوبا؟ اسٹوڈنٹ: ڈب 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 گرچ گرچ گر گڑم۔ ٹیچر: لاکھ لعنت تیری انفارمیشن تے۔ پٹھان سائیکل پہ اپنی بہن کے ساتھ جا رہا تھا، کسی نے آواز لگائی: خان صاحب، معشوق کو گھما رہے ہو؟ پٹھان جوش سے بولا: او خبیث، معشوق ہوگی تیری، ہمارا تو بہن ہے۔ ایک آدمی کا ہونٹ جلا ہوا تھا، کسی نے پوچھا: کیسے جلا؟ آدمی بولا: بس یار، وہ تمہاری بابی میکے جا رہی تھی تو اس کو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن گیا تھا۔ بس ٹرین نے جیسے ہی ہارن بجایا، خوشی کے مارے میں نے انجن چوم لیا۔ چور تو چوری کر کے مان جائے گا، لیکن خراٹے مارنے والا شخص کبھی نہیں مانے گا، وہ خراٹے مارتا ہے۔ ڈاکٹر: تمہیں اچھی صحت کے لیے روزانہ ورزش کرنی پڑے گی۔ پپو: میں فٹ بال، کرکٹ اور ٹینس تقریباً روزانہ کھیلتا ہوں۔ ڈاکٹر: کتنی دیر کے لیے کھیلتے ہو؟ پپو: جب تک موبائل کی چارجنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ پیار اندھا ہوتا ہے اور شادی کے بعد بینائی واپس آ جاتی ہے۔ میاں بیوی کسی شادی پر گئے، کچھ دیر بعد بیوی نے دیکھا شوہر کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔
بیوی خاموشی سے پاس آئی اور شوہر کو آیوڈیکس کی ڈبی دکھا کر بولی گھر پہنچ کر آپ کی چوٹ پر لگا دوں گی۔ شوہر مگر بیگم مجھے چوٹ کہاں لگی ہے؟ بیوی غصے سے پر ابھی ہم گھر بھی کہاں پہنچے ہیں۔ شیخ نے آئی فون لیا اور اس کو جیب میں رکھ کر کہیں جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شیخ اللہ کرے ہڈی ہو۔ کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شیطان ان کو چٹیوں کا کام دے کر گیا ہے۔ کوکومو میں چاکلیٹ اور لوگوں میں شرم آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مرد جتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، بیوی کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر اس کا ترا ضرور نکل جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری فنی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔